ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، چلیے آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ قربانی ہر آزاد مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ، مقیم کے اوپر واجب ہے، جبکہ وہ ایام قربانی میں بقدر نصاب مال یعنی روپیہ، پیسہ، سونا، چاندی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد ساز و سامان کا مالک ہو۔ نصاب وہ یعنی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ سونے کا نصاب اسی وقت معتبر ہوگا جبکہ اس کے پاس سونے کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو، یعنی ہر چیز سے خالی ہو، نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ چاندی ہو یا نہ مال تجارت ہو، لیکن ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ایام قربانی میں جو بقدر نصاب مال کا مالک ہوگا یا ضرورت سے زائد ساز و سامان اس کی ملکیت میں ہوگا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور قربانی میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس نصاب کا وہ مالک ہوا، جب صاحب نصاب وہ بنا تو اس نصاب کے اوپر سال کا گزرنا شرط ہوتا ہے، لیکن قربانی کے لیے اور اسی طرح سے صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایام قربانی جو قربانی کے ایام ہیں 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان میں سے کسی بھی دن وہ صاحب نصاب بن گیا، اس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال آ گیا تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، جبکہ ضروریات سے زائد ساز و سامان کا وہ مال اگر اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنا مال ہو جو نصاب کو پہنچ رہا ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ مثلا کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں اس نے رہائش اختیار کی ہوئی ہے اور ایک مکان خالی پڑا ہوا ہے، تو جو مکان خالی پڑا ہوا ہے اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچ رہی ہے، اس کی مالیت نصاب کے بقدر ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح سے کسی کے پاس 2 مکان ہیں، ایک میں رہائش اختیار کی ہوئی اور ایک کو کرائے پر چڑھا رکھا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ ہاں، اگر اس کا گزارا صرف اسی کرائے کے اوپر ہے، جو مکان اس نے کرائے پر چڑھایا ہوا ہے اس کا جو کرایہ آتا ہے اس کا گزر بسر اسی کرائے کے اوپر ہے تو اب یہ ضروریات زندگی میں داخل ہوگا، لہذا اب اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کسی کے پاس ضروریات سے زائد گاڑیاں ہیں، یعنی کسی کے پاس 2 گاڑی ہیں، ایک اس کے استعمال میں آتی ہے اور ایک ضرورت سے زائد ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ بہرحال ضرورت سے زائد ساز و سامان کا وہ مالک ہو اور وہ بقدر نصاب ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی، اور قربانی ایام قربانی کے اندر ہی کرنی ہوگی، لہذا ایام قربانی سے پہلے یا بعد میں اگر کوئی نصاب کا مالک ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اور قربانی کے ایام 3 ہیں، یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ، اس سے پہلے یا بعد میں قربانی معتبر نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کرنا سب سے افضل ہے، اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کا درجہ ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ 10 ذی الحجہ کو جس میں سب سے زیادہ افضل ہے قربانی کرنا تو اسی میں کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی ہے 11، 12 ذی الحجہ میں قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ یہ تو افضل کی بات ہے کہ 10 ذی الحجہ میں
زیادہ بہتر ہے، زیادہ افضل ہے قربانی کرنا۔ لہذا جن کے اوپر قربانی واجب ہو چکی ہے وہ قربانی سے نہ بھاگیں، قربانی ہی کریں، اور قربانی کی جگہ اتنی رقم صدقہ کرنا، اس سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ ایام قربانی میں قربانی ہی کرنا ضروری ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنا، جانور کا خون بہانا ہی ضروری ہے۔ لہذا پوری خوشی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔